بسم اللہ الرحمن الرحیم عن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ اخبرنی بعمل يدخلنی الجنۃ ویباعدنی من النار۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک بار یہ درخواست کی کہ اللہ کے رسول آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ وہ عمل میرے لیے حصول جنت کا ذریعہ بن جائے اور جہنم سے دوری کا ذریعہ بن جائے۔ قال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لقد سألت عن امر عظیم، تو نے بہت بڑی اہم بات پوچھی ہے۔ وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَن يَسَّرَهُ اللَّهُ تعالی، بڑی اہم اور بہت بھاری بات تو نے پوچھی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی جس کو توفیق دے اس کے لیے تو یہ آسان ہے۔ اچھا، جب تو نے یہ عمل پوچھا ہے تو سن، تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، کہ اللہ پاک کی بندگی کر اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ وتقیم الصلاۃ، نماز قائم کرتے رہنا۔ وتؤتی الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرتے رہنا۔ وتصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھتے رہنا۔ وتحج البیت، اور بیت اللہ کا حج کرتے رہنا۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے بنیادی ارکان بتائے۔ اللہ کی بندگی کرنا، اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا، یعنی یہ ایمانیات، اور پھر عبادات میں نماز کا اہتمام، زکوٰۃ کا، روزے کا، حج کا، اسلام کے بنیادی ارکان اور بنیادی علامتیں ذکر فرمائیں۔ ثم قال، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ادلک علی ابواب الخیر، کیا میں تجھے خیر کے بڑے بڑے دروازے نہ بتا دوں؟ یعنی وہ اہم باتیں کہ جن پر عمل کر کے انسان بہت ساری خیروں کو حاصل کر سکتا ہے۔ یہاں نوافل کی تعلیم ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل کی طرف اشارہ فرمایا کہ میں تجھے ایسے اہم اعمال نہ بتا دوں کہ جن کو اختیار کر کے آدمی بہت بڑی خیریں حاصل کر سکتا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوق اور طلب کو دیکھا تو ارشاد فرمایا الصوم جنۃ، روزہ تو ڈھال ہے، یعنی جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ والصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار، اور صدقہ آدمی کے گناہوں کو اس طرح مٹاتا ہے جس طرح سے پانی آگ کو مٹا دیا کرتا ہے۔ وصلاۃ الرجل فی جوف اللیل، اور رات کی تاریکی میں اور رات کے وسط میں اور بیچ میں آدمی کی نماز، یہ بھی آدمی کے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صدقے کی اور تہجد کی اہمیت کو بتانے کے لیے یہ آیت تلاوت فرمائی تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، کہ کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پہلو رات کو بستروں سے جدا رہتے ہیں اور وہ اپنے رب کو پکار رہے ہوتے ہیں، اللہ سے امید بھی رکھتے ہیں اور اللہ پاک کا انہیں ڈر بھی لگ رہا ہوتا ہے، اور جو کچھ اللہ پاک نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خوب خرچ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ دوسری بات اور دوسری تقریر فرمانے کے بعد پھر تیسری بات یہ ارشاد فرمائی آپ علیہ السلام نے الا ادلک برأس الامر وعمودہ وذروۃ سنامہ، قلت بلی یا رسول اللہ، اے معاذ میں تمہیں دین کا خلاصہ نہ بتا دوں اور دین کا ستون نہ بتا دوں اور دین کی چوٹی بلند نہ بتا دوں؟ تو میں نے کہا اللہ کے رسول ضرور آپ ارشاد فرمائیے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رأس الامر الاسلام، کہ پورے دین کا خلاصہ مان کر چلنا ہے، پورے دین کا خلاصہ
اللہ پاک کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان کر چلنا یعنی اطاعت اور فرما برداری ہی ہے۔ اور وعمودہ الصلاۃ، اور پورے دین کا ستون اگر سمجھو تو وہ نماز ہے۔ جس طرح سے ایک عمارت میں، ایک گھر میں، ایک چھت میں ستون کو حیثیت حاصل ہوتی ہے، اگر ستون کمزور پڑ جاتا ہے تو چھت کمزور ہے، اسی طرح سے ارشاد فرمایا کہ اگر دین کا ستون سمجھتے ہو وہ تو نماز ہے۔ وَذَرْوَةُ سَنَامِهِ الجہاد، اور دین کی بلند و بالا چوٹی سمجھتے ہو، اور جس سے دین کو رفعت اور بلندی ملتی ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ یہ تین اعمال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے بتا دیے جو دین کا، اسلام کا خلاصہ تھے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا الا اخبرک بملاک ذالک کلہ، قلت بلی یا نبی اللہ، کہ اے معاذ یہ بتا جو باتیں میں نے تجھے بتائی ہیں ان تمام باتوں کا خلاصہ نہ بتا دوں، یعنی ایمانیات بھی، نوافل بھی، دین کا خلاصہ بھی، ان سب باتوں کا خلاصہ ایک ہی بات تجھے نہ سمجھا دوں؟ اگر اس پر تو عمل کر لے گا تو یہ جو باقی جتنی بھی باتیں کہی ہیں ان تمام باتوں پر عمل تیرے لیے سہل اور آسان ہو جائے گا۔ قلت، میں نے کہا اللہ کے رسول آپ ضرور ارشاد فرمائیے۔ فأخذ بلسانہ فقال کف علیک ھذا، تو اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان کو پکڑا اور ارشاد فرمایا کف علیک ھذا، بس اس کو روک کے رکھنا، اس کو قابو میں رکھنا۔ یہ سب باتوں کا خلاصہ بتا دیا، ایمانیات، عبادات، اور اس کے بعد نوافل، نفلی اعمال، اور اسی طرح سے دین کا جو خلاصہ اعمال بتائے، ان تمام باتوں کی سب سے اہم اور بڑی بنیاد بتائی کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھنا۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ صحیح دیندار بن جاؤ، اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ دین پر عمل کر لو، اور تم یہ چاہتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ اور جہنم سے تم دور رہو، تو پھر اپنی زبان کو قابو میں رکھنا۔ فقلت یا نبی اللہ، حضرت معاذ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، کیا اللہ کے رسول ہم جو بھی بات کرتے ہیں اس بات پر کیا ہماری گرفت ہوگی؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سکلت کا امک یا معاذ، اے معاذ تیری ماں تجھے گم کرے۔ یہ عربوں کا محاورہ تھا، بطور محبت کے اور پیار کے بولا جاتا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت بھرے لہجے میں معاذ کو اس طرح سے خطاب کر کے ارشاد فرمایا وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، کہ سمجھو کہ جہنم میں اوندے منہ گرانے والی جو سب سے بڑی چیز ہے وہ زبان کی کھیتی ہے۔ جہنم میں آدمی کو اوندے میں منہ گرانے والی جو چیز ہے وہ زبان سے نکلی ہوئی باتیں ہیں، ان باتوں کی وجہ سے آدمی جہنم میں گرے گا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان ایک کلمہ بولتا ہے تو جہنم کے قریب چلا جاتا ہے یا جنت کے قریب چلا جاتا ہے۔ ٹھیک کلمہ بولا تو جنت کے قریب ہو گیا، اور برا کلمہ بولا تو جہنم کے قریب ہو گیا۔ تو اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑ کر یہ ارشاد فرمایا کہ اے معاذ اس کو تو قابو میں رکھنا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو جسم کے سارے اعضاء زبان کو واسطہ دے کے کہتے ہیں کہ اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے تو ٹھیک رہنا، اگر تو ٹھیک رہی تو ہم بھی صحیح چلیں گے، اور اگر تیرے میں بگاڑ آ گیا تو پھر ہمارے میں بھی خرابی آ جائے گی۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ زبان کو قابو میں رکھا جائے، اور خاص کر کے روزہ رکھ کے اور ہی زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔